شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. الحمدللہ ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. میں آپ سبھی کی خدمت میں ماہ رمضان کی آمد کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماہ رمضان کو اول سال قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اللہ نے اسے اول سال قرار دیا ہے. تو جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ماہ محرم کو اول سال قرار دیا گیا ہے، یہ کس طریقے سے؟ آپ نے بیان کیا کہ ماہ رمضان اول سال ہے. تو امام نے فرمایا کہ اس کو اول سال اس لیے قرار دیا گیا ہے چونکہ جب انسان عبادت انجام دیتا ہے، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں توبہ کرتا ہے، اپنی لغزشوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی خطاؤں کے اوپر پشیمان ہوتا ہے، تو پھر اللہ ماہ رمضان میں اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. اور پھر جس کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں وہ اس بچے کے مانند ہو جاتا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی خطا موجود نہیں ہوتی. یعنی آپ جیسے بچے کو معصوم کہتے ہیں، ویسے ہی انسان اس ماہ رمضان کو گزارنے کے بعد معصوم ہو جایا کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ سے لکھا جانے لگتا ہے. اور اس ماہ میں اللہ نے شب قدر کو قرار دیا ہے، اور اس شب قدر میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سب سے اہم چیز قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات لوگوں کی تقدیریں لکھی جایا کرتی ہیں. تو جو تقدیریں لکھی جا رہی ہیں یہ آج کے اس رمضان کے مطابق ہوا کرتی ہیں. یعنی اگر انسان اس رمضان کو اچھے سے گزار لے گیا اور اس رمضان کو عبادتوں اور دعاؤں اور مناجاتوں اور اللہ کی بندگی میں گزار لے گیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان خدا کے لیے کام کرتا ہے تو خدا اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. اور جب قسمت لکھی جا رہی ہوگی، تقدیر لکھی جا رہی ہوگی، تو اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جب بندے نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آیا ہے، مجھ سے معافی مانگی ہے، مجھ سے اپنی لغزشوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بہترین تقدیر لکھوں. خیر من الف شہر بھی قرار دیا گیا ہے اس رات کو، کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. ماہ رمضان کی عظمت اور اس کی بلندی کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اکرم کے خطبے کی طرف ہمیں ایک مرتبہ توجہ دینی ہوگی اور اس پر ایک نگاہ ڈالنی ہوگی. پیغمبر اسلام نے یہ خطبہ شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ اے لوگوں تمہاری جانب جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے اور تمہاری مغفرت لے کر کے آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمامی مہینوں سے افضل ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس کے دن بقیہ دنوں سے افضل ہیں. وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ،
اور اس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں، اس کا لمحہ لمحہ بقیہ دنوں کے لمحے لمحے سے افضل اور بہتر ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اللہ نے اس مہینے میں تمہیں صاحب اکرام بنایا ہے اور تمہاری عزت میں اضافہ کیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح کے مانند ہیں اور اس پر وہی ثواب ملے گا جو ایک تسبیح پڑھنے پر ملتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت کے مانند ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور اس مہینے میں جو بھی تم عمل انجام دو گے بس شرط یہ ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فیہ مقبول، اگر جو بھی تم عمل انجام دو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں جو تم دعا مانگو گے وہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، پس اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو لیکن سچے دل کے ساتھ۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاکیزہ دل کے ساتھ۔ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ وہ تمہیں کامیاب کرے۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرو کہ اللہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کی توفیق عنایت فرمائے اور تم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی بندگی انجام دے سکو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے خطبے کو آگے بڑھایا، اور خطبے میں اب تک کے جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہ خود ساختگی تھی، یعنی انسان اپنے آپ کو کس طریقے سے اس مہینے میں بہتر سے بہتر بنائے، اس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا۔ لیکن انسان صرف تلاوت قرآن مجید اور عبادت میں ہی مصروف نہ رہ جائے، بلکہ اس کی ذمہ داری کچھ اور بھی ہے جس کو پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، کہ دیکھو جو کچھ بھی تم کو بتایا گیا ہے وہ تھا کہ جس میں تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے تھے، لیکن صرف اپنے بارے میں مت سوچو، دوسروں کے بارے میں بھی سوچو۔ تصدقوا علی فقرائکم، کہ تم میں سے جو فقیر ہیں ان کے لیے تم صدقہ دو۔ ومساکینکم، اور جو مسکین ہیں ان کو صدقہ دو۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ہمارے دوسرے فریضے بھی عرض کیے ہیں۔ ووقروا کبارکم، اور اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ وارحموا صغارکم، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ وصلوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اور تحننوا علی ایتام الناس، اور لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک انجام دو، کہ جب تم ان کے ساتھ نیک سلوک انجام دو گے تو کل تمہارے بچے جب یتیم ہوں گے تو لوگ تمہارے بچوں کے ساتھ نیک سلوک انجام دیں گے۔ اور وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے اس مہینے میں اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرو، اور نماز کے وقتوں میں جب بھی نماز کا وقت آئے اس وقت اللہ سے دعا کرو کہ اس وقت اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہوا کرتی ہے اور اللہ تمہاری دعاؤں کو اس وقت میں قبول کرے گا۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، اور جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے
آپ کو بہتر بنائے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنے انداز تخاطب اور دوسروں سے ملنے کا جو انداز ہے اس کو بہتر بنائے، تو یہ چیز باعث ہوگی کہ انسان اس دن کہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا، اور پل صراط کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں میں لغزشیں ہوں گی، اس وقت یہ انسان بہت آسانی سے پل صراط کو پار کر جائے گا۔ لہذا انسان کو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔